جو عمر بچی ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی باقی زندگی کو اچھا گزارنے کا پکا ارادہ کر لے اور اس پر عمل بھی کر لے تو اس سے اس کے پچھلے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن اگر وہ اپنی عمر کے بقیہ حصے کو بھی برے کاموں میں گزارے گا تو اس کو اول سے آخر تک اپنے تمام گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ عمر جس کے بعد خدا کوئی عذر قبول نہیں کرتا وہ 60 سال کی عمر ہے۔ 60 سال اور 70 سال کی عمر کا درمیانی حصہ موت سے جنگ کرنے کا حصہ ہے۔ اگر 40 سال کی عمر تک انسان کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتیں تو شیطان اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چومتا ہے، پھر اس کو جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 40 سال والوں، تم ایسی کھیتی ہو جو پک چکی ہے اور کٹنے ہی والی ہے۔ 50 سال والوں، سوچو تم نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا اور کیا دنیا میں پیچھے چھوڑا۔ 60 سال والوں، آؤ اپنا حساب پیش کرو، یعنی حساب دینے کا وقت آ گیا۔ 70 سال والوں، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو عمر بچی ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سے ضائع کی ہوئی عمر کی تلافی کی جا سکتی ہے اور مردہ چیزوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ صرف مومن ہی عمر کے باقی حصے کی قدر جانتا ہے، یا پھر نبی اور صدیق جانتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تیرے سانس، تیری زندگی، تیری عمر کے اجزاء ہیں۔ ان کو اپنے پالنے والے مالک کی اطاعت میں خرچ کر دے تاکہ تو اپنے رب سے قریب ہو جائے، رب کا پسندیدہ بن جائے۔ وہ عمر جس کے بعد خدا کوئی عذر قبول نہیں کرتا وہ 60 سال کی عمر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ لمبی عمر کا پھل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پہلا، بیماری، دوسرا، مصیبتوں کا بڑھنا۔ اس لیے لمبی عمر والے کو صابر اور برداشت کرنے والا دل تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ لمبی عمر کی سزا ضرور ملتی ہے۔ لمبی عمر کا راز۔ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو، اس سے خدا تمہاری عمر زیادہ کرے گا۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کی عمر اور روزی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزوں میں خود کو مصروف رکھنا وقت کا برباد کرنا ہے۔